الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے دین کا علم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس علم کی برکات عطا فرمائے اور اس علم کے مطابق جو اس کے تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے مختلف جو عنوانات تھے ان پر گفتگو کی اور مختلف باتیں نکاح کے ضمن میں آپ تمام ہی شرکائے کورس کے گوش گزار کی۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اور بہت جو اہم موضوع ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، تو آج ہم کیا جانیں گے؟ آج ہم جانیں گے کہ مہر کسے کہتے ہیں اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں، خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں، مہر کب پختہ ہوتا ہے، اور طلاق کا بیان، یعنی طلاق کی جو ابتدائی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے سیشن میں ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر مزید انشاءاللہ آگے کلام ہوگا۔ اصل تھوڑا سا ایشو یہ آ رہا ہے کہ ابھی ہمارے جو شرکائے کورس ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں، تو بار بار پھر مجھے ان کو ایڈمٹ کرنا پڑ رہا ہے اس بنا پر بیچ میں۔ تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو مضامین ہیں کہ جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے مہر کا بیان، مہر کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ مہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو ان کے مہر مقرر شدہ انہیں دو، اور قرارداد کے مطابق اور قرارداد کے بعد تمہارے آپس میں جو رضامندی ہو جائے اس میں کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم اور حکمت والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہر ہے کیا؟ تو مہر بنیادی طور پر نکاح کے سبب عورت کو دیا جانے والا مال جو ہے وہ مہر کہلاتا ہے، یعنی جس عقد کی بنا پر اس سے ازدواجی تعلق جائز ہوا تھا تو وہ اس کے بدل میں جو ہے جو مال دیا جاتا ہے عورت کو وہ مہر کہلاتا ہے۔ اب مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہے اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ کہ 10 دراہم۔ یہ دراہم یہ درہم کی جمع ہے، درہم کی، اور درہم سے مراد یہاں پہ UAE کی کرنسی نہیں ہے، متحدہ عرب ریاست جتنی بھی ہیں ان کی کرنسی نہیں، بلکہ دراہم سے مراد یہاں پہ چاندی کے سکے جو پہلے کے دور میں رائج تھے، اور یہ تقریباً 30.618 گرام جو چاندی ہے، سلور ہے، وہ بنتی ہے، جو آج کے حساب سے یعنی آج جو 20 اپریل ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستانی 4581 روپے بنتے ہیں، یعنی یہ ایٹ لیسٹ یا منیمم اماؤنٹ ہے مہر کا، کہ اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ لوگ اگر 50,000 رکھوانا چاہیں، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 50 لاکھ، 50 کروڑ، ارب خرب، جتنا کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ مہر کی رقم بہت زیادہ رکھوا دیتے ہیں جو ان کے خاندان میں رائج بھی نہیں ہوتا اور لڑکے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ جو رقم ہے زیادہ یہ ان کی بیٹی کو سیکیورٹی فراہم کرے گی، لڑکا جو ہے وہ طلاق دیتے ہوئے سوچے گا کہ بھائی مجھے تو اتنی مہر کی رقم دینی پڑے گی، میں کیسے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔
تو یاد رکھیے کہ اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے یا یہ جو مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوتا ہے، یہ ایک اچھا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ پہلے سے ہی آپ شکوک و شبہات دل میں جنم لیتے ہوئے یا سامنے والے کو ٹیسٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ ساری کنڈیشنز رکھ دی جاتی ہیں، تو وہ پھر شادی نہیں ہے، وہ بیسکلی ایک مال کا کانٹریکٹ آپ قرار دے سکتے ہیں۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن نارملی اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے حساب سے تقریباً یہ 4,581 روپے بنتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ میں نے ضمناً یہ بات بھی عرض کی تھی کہ بہت زیادہ مہر نہیں رکھوانا چاہیے، یعنی نارمل جو سوسائٹی میں یا آپ کے خاندان میں رائج ہے اتنا ہی رکھوانا چاہیے، بہت زیادہ کم بھی نہیں رکھوانا چاہیے۔ جیسے بعض جو کمیونٹیز ہیں ان میں 5,000 روپے مہر، 8,000 روپے مہر، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا کم رکھیں، کم از کم ایسا رکھیں کہ جو اس خاندان میں اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کا نارملی رکھا جاتا ہو، تو کم از کم اتنا رکھا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ مہر کی کتنی اقسام ہیں۔ تو دیکھیں، مہر کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: مہر معجل، مہر مؤجل حمزہ سے، اور مہر مؤخر۔ اچھا، یہ مہر معجل اور مؤجل نارملی لوگوں کو اس کے درمیان کنفیوژن ہوتی ہے، اور بالخصوص جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جب ہم دلہے والوں سے اور لڑکی والوں سے یہ معاملات پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی مہر آپ لوگ نے کتنا رکھوایا ہے، یا مہر جو ہے وہ معجل ہے یا معجل ہے، تو اس وقت وہ یہ پریشان ہوتے ہیں، بھائی یہ معجل کیا ہوتا ہے، معجل کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں۔ وہ بس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اندت طلب، اندت طلب یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اندت طلب یہ ایسا کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، بس لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو شرعی اصطلاحات ہیں وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، جو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس رہا ہے، کہ جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں پر پھر لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ مہر جو ہے وہ متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بار بار جو میں رک رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شرکائے کورس تشریف لا رہے ہیں، جن کی بنا پر مجھے ان کو ایڈمٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو بہرحال تو ہماری بات چل رہی تھی اس حوالے سے کہ جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس وقت ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا باقاعدہ طور پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ بھائی اتنا مہر ہونا چاہیے، اتنا مہر ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلے سے جو گھر کے بڑے ہیں وہ آپس میں گھر میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی کتنا مہر رکھنا ہے، کتنا آپ نے معجل رکھنا ہے، کتنا مؤجل رکھنا ہے، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو۔ اور پھر جب مسجد میں آئیں تو وہاں آوازیں بلند کرنا، چیخ و پکار کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر کے آئیں، اور مسجد کا جو ماحول ہے وہ بھی خراب نہ ہو، اور آپس کے رشتے جو ہیں وہ بھی خراب نہ ہوں۔ تو بہرحال اب یہ معجل کیا ہے، معجل اور مؤخر کسے کہتے ہیں، تو اس کو سماعت فرما لیں۔ معجل یعنی جو عین سے ہوتا ہے، معجل یہ اس سے مراد یہ ہے، یہ عجلت سے نکلا ہے۔ عجلت کا مطلب ہوتا ہے جلدی، فوری، فوراً کرنا، فوری دینا۔ تو یہ قبل رخصت دینا قرار پائے، یعنی وہ مہر جو قبل رخصت دینا قرار پائے، یعنی آپس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی پہلے آپ نے مہر دینا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم رخصت کریں گے، یا ہم رخصت کریں گے لیکن اس وقت تک عورت جو ہے اپنے پاس آنے سے مرد کو روک سکتی ہے جب تک وہ مہر کی ادائیگی نہیں کرتا۔ تو اس مہر کو جو ہے وہ فوراً ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ ڈیلے نہیں کرتے، یار دے دوں گا بعد میں اور یہ کر دوں گا۔ اگر یہ کرے گا مرد کے بعد بعد میں دے دوں گا یا دیکھی جائے گی بعد میں دیکھ لیں گے، تو پھر ایسی صورت میں اگر عورت مرد کو اپنے پاس آنے سے روکے تو اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس کو روک سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ عورت کو کہے کہ بھائی میرے ساتھ تم چلو، تو عورت منع کر سکتی ہے کہ نہیں، جب تک آپ جو ہے وہ مہر معجل مجھے نہیں دیں گے، میرا مہر نہیں دیں گے، اس وقت تک میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے
اور یہ مہر معجل ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ پہلے ہی جو مہر کی رقم ہے وہ دے دی جائے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے معجل، یعنی جو ڈیلے ہوتا ہے۔ ڈیلے سے مراد یہاں پہ ڈیلے سے مراد کیا ہے ذرا وہ سمجھ لیں۔ معجل مطلب جو ایک بعد میں دینا قرار پاتا ہے، یعنی جس کی میعاد مقرر ہو، یعنی فار ایگزامپل میں نیکسٹ ایئر کے فرسٹ منتھ میں آپ کو جو ہے وہ پیسے دے دوں گا مہر کے، تو یہ ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کر دیا کہ بھائی اتنے دن بعد جو ہے وہ دیا جائے گا، تو یہ معجل ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں میعاد مقرر، یعنی ٹائم ڈوریشن فکس کر دی، تو جب تک وہ وقت نہ آ جائے عورت کو مطالبے کا حق نہیں۔ اب اگر یہ مرد کو اپنے پاس آنے سے روکے گی یا اس کے ساتھ جانے سے منع کرے گی تو وہ گنہگار ہوگی، رائٹ؟ تو یہ معجل ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے مؤخر، یعنی ڈیلیڈ، یہ نہ پیشگی دینا ٹھہرا اور نہ ہی میعاد مقرر ہوئی، یعنی کچھ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ بھائی کب دینا ہے، معجل دینا ہے یا مؤجل دینا ہے، فوری دینا ہے یا بعد میں کبھی دینا ہے تاریخ کو، تو یہ مؤخر کہلاتا ہے۔ اور اس میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ عرف کا ہوتا ہے، یعنی سوسائٹی میں رجحان کیا ہے، یہ مہر کب دینا قرار پاتا ہے۔ تو ہمارا جو عرف ہے، یعنی ہمارے یہاں کا جو عرف ہے پاکستان کا، ہندوستان کا، تو یہ جو ہے وہ موت یا طلاق پر اس کا عرف ہے کہ جب موت ہو جاتی ہے فریقین میں سے کسی کی، چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی ہو، تو تب دینا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر مرد کی موت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کی وراثت میں سے پہلے مہر کی رقم کی ادائیگی کریں گے، پھر دیگر ورثاء میں تقسیم کریں گے۔ اسی طرح اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں جو اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو اس سے پہلے مرد سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے ذمے اس کے جو ڈیو ہے اماؤنٹ وہ تم پہلے دو، پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ تو ایک تو موت، دوسرا ہے طلاق۔ طلاق کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو اس وقت مہر کی ادائیگی کرنا پھر لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ مہر کی تین صورتیں ہیں، معجل، مؤجل اور مؤخر۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب یہاں پر مہر کے حوالے سے جو ہے وہ مزید کلام کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، وہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ کو پہلے میں کلیئر کر دوں تاکہ پھر آگے مہر کے جو احکام ہیں وہ سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس میں کچھ ٹرمنالوجیز ہماری استعمال ہوں گی، تو پہلے ان کو سمجھ لیں کہ وہ ٹرمنالوجیز کیا ہیں۔ تو پہلا ہے خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ سے کیا مراد ہے؟ خلوت بنیادی طور پر تنہائی کو کہتے ہیں، کہ جب انسان تنہا ہو یہ خلوت کہلاتی ہے۔ اور صحیحہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بیسکلی شرعی ٹرمنالوجی ہے۔ اس سے مراد ایسی تنہائی کہ جس میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے طبعی، حسی یا شرعی رکاوٹ نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا بیریئر نہ ہو جو طبعی یا حسی یا پھر شرعی بیریئر شمار ہوتا ہو۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی طبعی رکاوٹ کیا ہوتی ہے، حسی رکاوٹ کیا ہوتی ہے، اور شرعی رکاوٹ کیا ہے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے سلسلے میں؟ تو طبعی جو رکاوٹ ہے اس سے مراد یہ ہے کسی تیسرے شخص کا ہونا، یعنی میاں اور بیوی کسی جگہ موجود ہیں، کسی کمرے میں ہیں، وہاں کوئی تیسرا شخص بھی موجود ہے، تو کہا جائے گا کہ بھائی ان کو جو ہے وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ طبعی رکاوٹ تھی، ایک طبعی بیریئر تھا جس کی بنا پر جو ہے وہ خلوت صحیحہ شمار نہیں ہوگی۔ صحیح ہے؟ اگر یہ طبعی، حسی یا شرعی کوئی رکاوٹ ہوئی تو پھر خلوت صحیحہ نہیں ہوگی۔ اگر یہ تینوں ایسی تنہائی ہوئی مرد اور عورت کو کہ جس میں نہ طبعی رکاوٹ ہے، نہ حسی رکاوٹ ہے، نہ شرعی رکاوٹ ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ خلوت صحیحہ ہو گئی۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بغیر طور پہ ازدواجی تعلق قائم کریں بھی، لیکن اگر ان کو ایسی تنہائی میسر آ گئی کہ جس میں نہ طبعی رکاوٹ، نہ حسی رکاوٹ، نہ شرعی رکاوٹ، تو ہم کہیں گے خلوت صحیحہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ خلوت صحیحہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
تو ہم نے ابھی یہاں پہ بیان کیا ہے کہ طبعی رکاوٹ ہے، تو طبعی رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی تیسرا شخص وہاں موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ بھائی خلوت صحیحہ نہیں ہو۔ لیکن اگر چھوٹا سا کوئی بچہ ہے 1-1.5 سال کا تو پھر یہ طبعی رکاوٹ نہیں ہوگی اور یہ خلوت صحیحہ شمار کی جائے گی۔ لیٹ سپوز اگر کوئی جگہ ہے، کوئی کمرہ ہے، وہاں پہ مرد اور عورت یا بیوی موجود ہیں اور چھوٹا سا ان کا ایک جو ہے بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے چھوٹا سا 1-1.5 سال کا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کی خلوت صحیحہ ہو گئی کیونکہ یہ طبعی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح حصی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ حصی رکاوٹ سے کیا مراد ہے کہ شوہر مریض ہو، یعنی شوہر جو ہے وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو پھر اگر ان کو کوئی ایسی تنہائی میسر آ گئی مرد اور عورت کو تو ہم کہیں گے کہ یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ یہی طرح زوجہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اس حد تک بیمار ہے کہ اگر تعلق قائم کیا جائے تو اس عورت کو ضرر پہنچے گا، اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی ایسی تنہائی ان کو میسر نہ آئی کہ جس میں ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہو۔ تیسری صورت جو ہے وہ ہے شرعی۔ شرعی سے کیا مراد ہے کہ عورت حیض یا نفاس میں ہے، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ شرعی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے ان کی خلوت صحیحہ کے وجود میں، یعنی خلوت صحیحہ ہونے کی صورت میں یہ شرعی رکاوٹ ہے کہ عورت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، یا یہ دونوں میں کوئی محرم ہو، یعنی حالت احرام میں ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ حالت احرام میں جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم کرنا یہ منع ہوتا ہے، شہوت کا چھونا یہ بھی منع ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ حالت احرام میں ہے تو تب بھی ہم کہیں گے کہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ لیٹ سپوز عمرہ کرنے گئے ہیں، وہاں پہ ہوٹل میں ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں لیکن حالت احرام میں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اگرچہ نہ طبعی رکاوٹ ہے نہ حصی رکاوٹ ہے لیکن شرعی رکاوٹ ہے۔ اور شرعی رکاوٹ کیا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک حالت احرام میں یا دونوں حالت احرام میں، یا اسی طرح ان میں سے کسی کا رمضان کا روزہ ادا ہو یا نماز فرض میں ہو، تو یہ شرعی رکاوٹ بنتی ہیں کہ ان حالتوں میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر یہ رکاوٹوں میں سے کوئی ایک بھی رکاوٹ ہے تو کہا جائے گا کہ یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے، اور اگر یہ تینوں رکاوٹوں میں سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے تو اب جو تنہائی ان دونوں کو میسر آئی تو اس تنہائی کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ازدواجی تعلق قائم بھی ہو، اگر نہیں بھی ہوا تب بھی ہم اسے خلوت صحیحہ کہیں گے، بشرط یہ کہ یہ تینوں جو فیکٹرز ہیں یہ اس کے اندر انوالو نہ ہو۔ یہاں پر ایک اور بات سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے کہ مہر کس چیز سے پختہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مہر مقرر کرنا کہ بھائی ہم نے اپنی بیٹی کا یا بہن کا یا فلاں کا مہر مقرر کیا، تو یہ مہر تو مقرر ہو جاتا ہے، لیٹ سپوز 1,00,000 روپے مقرر کیا، لیکن کیا ہر صورت میں مقرر کرنے کے بعد مرد پر وہ 1,00,000 روپے دینا ہی لازم ہوگا یا اس کی مزید بھی کچھ صورتیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مہر پختہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اور اگر مہر پختہ نہیں ہوتا، مہر اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر میں جو ہے وہ فائنانس کی ٹرمنالوجی استعمال کروں تو میں کہوں گا کہ اگر مہر جو ہے وہ میچیورٹی کو پہنچ جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر پورا جو ہے مہر دینا ہوگا، ورنہ مہر کی کچھ رقم ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، ویو آف ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کس چیز سے پختہ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مہر 3 چیزوں سے پختہ ہوتا ہے، یعنی 3 چیزیں اگر یہ پائی گئیں تو مہر پختہ ہو گیا، مہر میچیورٹی کو پہنچ گیا۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے خلوت صحیحہ، اس کو ہم نے اپنی جو لاسٹ سلائیڈ ہے اس میں ان ڈیٹیل جان لیا ہے کہ خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم نے اس سلائیڈ کے اندر خلوت صحیحہ کے اوپر کلام کیا تھا، اور پھر آپ کے پاس جب سلائیڈز آئیں تو آپ اس کو دوبارہ ایک نظر پڑھ بھی لیجئے گا۔ اچھا، پھر ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ مہر کس چیز سے پختہ ہوتا ہے۔ تو مہر کے بارے میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ مہر جو ہے وہ 3 چیزوں سے پختہ ہو جائے گا۔
ایک خلوت صحیح ہے جس کو ہم نے لاسٹ سلائیڈ کے اندر ڈسکس کیا، دوسرا ہے ازدواجی تعلق، اس سے مہر پختہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا ہے موت، کہ موت کے بعد جو ہے وہ مہر پختہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ تین صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ تو اگر مہر پختہ ہو گیا ہے، رائٹ، وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ چکا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے کہ کل مہر دینا ہوگا۔ تو مثال کے طور پر اگر مہر مقرر ہوا 1,00,000 روپے اور خلوت صحیحہ ہو گئی، یا ازواج تعلق قائم ہو گیا، یا کسی کی موت ہو گئی فریقین میں سے، تو کل مہر جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور اگر بالفرض مہر پختہ نہیں ہوا، تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ جو مہر پختہ نہیں ہوا اور نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا سبب کون بنا، مرد بنا یا عورت بنی؟ اگر مہر پختہ نہیں ہوا تو دیکھا یہ جائے گا کہ مہر پختہ نہ ہونے کے بعد جو نکاح ختم ہو گیا، صحیح ہے، اب وہ طلاق کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نکاح فاسد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور حرمت مصاہرت کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بنا پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیٹ سپوز اگر مہر اس وقت تک پختہ نہیں ہوا تھا، رائٹ، اور ہو یہ کہ عورت جو ہے اس کی طرف سے قصور ہو، کہ لیٹ سپوز وہ عورت مرتدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا عورت جو ہے وہ حرمت مصاہرت قائم کرے، صحیح، جیسے مثال کے طور پر کل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اگر جن کے درمیان نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ شہوت کے ساتھ اگر چھو لیں ایک دوسرے کو، یا کوئی ایک فریق دوسرے کو چھو لے، تو وہ حرمت مصاہرت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اگر لیٹ سپوز جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ایک منٹ، کوئی مزید ہمارے پاس، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ عورت مرتدہ ہو جائے یا عورت حرمت مصاہرت قائم کرے، الیاذ باللہ تعالی، معاذ اللہ، کوئی مطلب عورت ہے وہ کسی ایسے مرد کو شہوت کے ساتھ چھو لے کہ جس کے ساتھ نکاح اس کا حرام تھا، لیٹ سپوز کوئی ساس ہے وہ اپنے داماد کو شہوت کے ساتھ چھو لے، یا بہو ہے اپنے سسر کو وہ شہوت کے ساتھ چھو لے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، یہ قصور عورت کا شمار ہوگا۔ تو اسی طرح نکاح فاسد تھا اور تعلق قائم نہ ہوا تھا۔ نکاح فاسد کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، نکاح کی جو شرائط ہیں، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو نکاح فاسد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو گواہ ہیں وہ نہ ہو، صحیح، جو گواہ کا نصاب ہے، تھریشولڈ شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ نہ ہو تو نکاح فاسد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جو عورت ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن یا اس کی خالہ یا اس کی پھپھو سے یا اس کی بھانجی سے یا اس کی بھتیجی سے نکاح کر لینا، تو یہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایک مجلس میں نکاح نہ ہونا، یہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر نکاح فاسد ہوا اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ لڑکا جو تھا وہ لاہور میں تھا اور لڑکی جو ہے وہ کراچی میں تھی، ان دونوں کا فون پہ نکاح ہو گیا، جس طرح نارملی لوگ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔ اور اب ایسی صورت میں یہ جو نکاح ہوا وہ نکاح فاسد ہوا، رائٹ۔ تو اب اگر ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، یا قاضی جو ہیں وہ متارکت کرواتے ہیں، یعنی دونوں میں جدائیگی کرواتے ہیں، کہ بھائی ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا جو نکاح ہے یہ نکاح فاسد ہوا ہے، مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ تمہارا نکاح جو ہے یہ فاسد ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ تم نے ایک مجلس میں ایجاب و قبول نہیں کیا، ایک موقع پر، ایک مقام پر ایجاب و قبول نہیں کیا، تو یہ نکاح فاسد ہوا۔ تو لہٰذا ابھی دونوں تو تعلق تو قائم ہوا ہی نہیں تھا،
تو ایسی صورت میں کل مہر ساقط ہو جائے گا۔ یہ 3 کنڈیشنز ہم نے ذکر کی ہیں کہ عورت مرتدہ ہو جائے، عورت کی طرف سے حرمت مصاہرت قائم ہو، یا نکاح فاسد ہوا تھا اور تعلق قائم ابھی نہیں ہوا تھا کہ جدائیگی ہو گئی، تو ایسی صورت میں کل مہر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر مرد مرتد ہو جائے یا مرد کی طرف سے حرمت مصاہرت قائم ہو، ٹھیک ہے، یعنی جیسا کہ کل مثال میں نے دی تھی کہ جو سسر ہے وہ شہوت کے ساتھ بہو کو چھو لیتا ہے، یا اس طرح اور جو دیگر مثالیں کل ہم نے پیش کی تھیں، ان میں سے اگر کوئی صورت پائی جا رہی ہے اور قصور مرد کا ہے، تو ایسی صورت میں نصف مہر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی جو 1,00,000 روپے طے ہوا تھا اب اس میں سے 50,000 روپے دینا قرار پائیں گے۔ صحیح؟ تو یہ ہمارا تفصیلی کلام اس حوالے سے ہو گیا کہ مہر پختہ کب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مہر کے حوالے سے مزید کچھ صورتیں ہیں، وہ بھی ذرا آپ سماعت فرما لیں کہ مہر کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ نکاح جب ہو رہا تھا، ایجاب و قبول ہو رہا تھا، اس وقت مہر کا ذکر کیا تھا یا مہر کا ذکر کیا ہی نہیں تھا یا مہر کی نفی کر دی تھی۔ تو مہر کا اگر ذکر کیا تھا، مثال کے طور پر کہا تھا کہ بھائی جیسے لیٹ سپوز میں قاضی ہوں تو میں نے عورت کی طرف سے جو اذن لیا، اجازت لی، تو میں نے مرد کو یہ کہا کہ میں تمہارا نکاح فلاں بنت فلاں سے اتنے حق کے مہر کے عوض میں کرتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر ہم نے ایجاب کے اندر جو مہر ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور مہر ذکر نہیں تھا یا مہر کی نفی کر دی تھی، اس کی کیا مثالیں ہوں گی؟ تو بالترتیب اس کی مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ مہر ذکر نہیں تھا، لیٹ سپوز میں نے یوں کہا کہ بھائی میں فلاں بنت فلاں کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، اب مہر ذکر ہی نہیں کیا، یا مہر کی نفی کر دی تھی کہ بھائی میں فلاں بنت فلاں کا آپ سے نکاح کرتا ہوں اس شرط پہ کہ کوئی مہر نہیں دینا، کوئی مہر نہیں ہوگا، تو یہ مہر کی نفی کر دی۔ تو مہر کی چاہے نفی کریں یا مہر ذکر نہ کریں، دونوں ہی صورتوں میں جو ہے وہ ایک ہی حکم ہوگا۔ تو اب اگر مہر ذکر کیا تھا تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ مہر موقد ہوا تھا یا مہر موقد نہیں ہوا تھا۔ تو اگر مہر موقد ہو گیا تھا تو کل مہر دینا ہوگا، جیسے کہ لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر 1,00,000 روپے طے ہوا تھا، مہر موقد ہو گیا، تو اب 1,00,000 روپے ہی دینا ہوگا، یعنی طلاق کے بعد یا نکاح کے بعد انتقال کے بعد جو بھی صورت بنتی ہے تو کل مہر دینا ہوگا۔ اور اگر مہر موقد نہیں ہوا تھا، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں اور مہر ذکر تھا آپ کے ایجاب و قبول میں، تو ان دیٹ کیس آپ کو صرف نصف مہر دینا ہوگا، کل مہر نہیں دینا ہوگا، نصف مہر دینا ہوگا۔ اور اگر بالفرض ذکر کیا ہی نہیں تھا یا نفی کر دی تھی، تو اب یہ دوبارہ دیکھا جائے گا کہ بھائی مہر مؤکد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اگر مہر مؤکد نہیں ہوا تو ایک جوڑا، یعنی جس میں دوپٹہ، قمیض اور جو ٹراؤزر وغیرہ ہوتا ہے، یہ جو ہے ایک جوڑا، یہ دینا لازم ہوگا جبکہ وہ نصف مہر مثل سے زیادہ نہ ہو، یعنی جو مہر مثل کی جو قیمت ہے، جو مہر مثل ہے اس کے نصف سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے مہر مثل آپ سمجھ لیں کہ مہر مثل کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر مہر کی ذکر نہیں تھا یا اس کی نفی کر دی تھی تو اور مہر موقد ہو گیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں مہر مثل دینا ہوگا۔ اب مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی، اس عورت کے خاندان میں اس طرح کی لڑکی کا کتنا مہر ہوتا ہے، تو جتنا مہر ہوتا ہے تو اتنا مہر مہر مثل کہلایا جائے گا۔ مثال کے طور پر بھائی زلیخا ہے، اس کی کزن ہے اور اس کی 2-3 کزنز ہیں، ان کا مہر کتنا طے ہوا تھا؟ بھائی انہوں نے بتایا بھائی اس کا مہر جو ہے 50,000 طے ہوا تھا، تو یہ اس زلیخا کے لیے مہر مثل شمار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جب مہر مثل آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو اب دوبارہ جو ہے پہلے والی صورت کی طرف آئیے کہ جو یہ کہا کہ ایک جوڑا جبکہ نصف مہر مثل سے زیادہ نہ ہو۔ تو مہر مثل جو تھا وہ تھا 50,000
اور مہر مثل کا جو نصف تھا، جو آدھا تھا، وہ ہوتا 25,000۔ تو جو جوڑا آپ دے رہے ہوں گے وہ جوڑا 25,000 سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ تو یہ کہلایا جائے گا کہ ایک جوڑا جبکہ نصف مہر مثل سے زیادہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد ہمارے یہاں پر جو ہے وہ مہر سے متعلق جو احکام ہیں وہ مکمل ہوئے۔ اب ہم بڑھتے ہیں طلاق کے احکام کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید میں طلاق کے حوالے سے مختلف آیات بینات موجود ہیں، اور ان میں سے چند آیات جو ہیں ہم نے اپنے آج کے اس لیکچر کے لیے سلیکٹ کی ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جس کے بعد رجعت ہو سکے 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پھر اگر تیسری طلاق دی تو اس کے بعد وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو ان دونوں پر گناہ نہیں، یہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں۔ اگر یہ گمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو سمجھدار ہیں۔ حدیث میں اگر طلاق کا جو ہے وہ ہم بیان دیکھیں تو حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، یعنی وہ حلال چیزیں کہ جو انسان کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ امام نسائی نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں۔ اس کو سن کر غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا کہ کتاب اللہ سے کھیل کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارے اندر ابھی موجود، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں دے کے بالکل اس کو فارغ کر دیا، کیونکہ طلاق دینے کا جو طریقہ احسن طریقہ ہے انشاءاللہ وہ آگے ہم ڈسکس کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ پہلے ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ مدت گزر جائے، پھر دوسری، پھر مدت گزر جائے، پھر تیسری، تو یہ جو طریقہ ہے یہ حسن طریقہ ہے، اور ایک طلاق دے کے انسان چھوڑ دے تو یہ احسن طریقہ ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی کلام اس پر آگے آئے گا۔ تو بہرحال یہ چونکہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں اور یہ طریقہ جو ہے وہ بدعی طریقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا۔ اس طرح اور بھی کئی روایات ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، کیونکہ شوہر کا جو مقام و مرتبہ شریعت مطہرہ نے عورت کو بیان فرمایا وہ اس قدر زیادہ اور بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مخلوق کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری مخلوق کو سجدہ کرے، لیکن اگر یہ روا ہوتا تو میں تمہاری عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی اس قدر اہمیت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کی عورتوں کے لیے۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی طلاق کہتے کسے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کی پابندی کو ختم کر دینا یہ طلاق کہلاتا ہے۔ یعنی جو پہلے ہم نے نکاح کی تعریف میں پڑھا
جی سر طلاق کی بات شو نہیں ہو رہی ہے. اوکے، ایک منٹ. اب آ رہی ہے، شو ہو رہی ہے؟ جی سر. اوکے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ نکاح کی پابندی کو ختم کر دینا، یہ نکاح کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسا عقد کہ جس کے ذریعے ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال ہو جاتا ہے، تو وہ اس عقد کو ختم کر دینا، اس پابندی کو ختم کر دینا، یہ طلاق کہلاتا ہے. اب مختلف اعتبار طلاق کی مختلف اقسام ہیں. الفاظ کے اعتبار سے کچھ اقسام ہیں، وقت اور تعداد کے اعتبار سے کچھ الگ اقسام ہیں، اور فوراً نکاح سے باہر ہونے کے اعتبار سے کچھ مزید اقسام ہیں. تو انشاءاللہ ہم آج کے اس لیکچر میں جو پہلا اعتبار ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے الفاظ کے اعتبار سے. الفاظ کے اعتبار سے دو جو ہیں وہ اس کی میرے اقسام پاس ہیں. تھا تو مجھے کائنڈلی مائک جو ہے وہ میوٹ کر دیں، مائک جو ہے وہ میوٹ کر دیں جن کا مائک آن ہوا ہوا ہے. جزاک اللہ خیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الفاظ کے اعتبار سے دو قسم کی طلاق ہوتی ہے، ایک صریح طلاق اور ایک کنایہ طلاق. صریح طلاق کسے کہتے ہیں اور کنایہ سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ صریح وہ الفاظ کہ جب مرد بیوی کو کہے تو اس سے طلاق ہی مراد ہو. یعنی صریح الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور کنایہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر پھر آگے جا کے جو طلاق کے احکام ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. اور جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو اس میں انشاءاللہ کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم اسی کے ضمن میں کریں گے، صریح اور کنایہ کی جب ہم ان ڈیٹیل بحث کریں گے. تو صریح وہ کلمہ ہوتا ہے یا وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جب مرد اپنی بیوی کو کہے تو اس سے طلاق ہی مراد ہو، اس سے کچھ اور چیز مراد نہ ہو. اور بھی علماء نے اس کی تعریف کی ہے، لیکن یہ جو تعریف ہے یہ زیادہ جامع ہے اور معنی ہے اور سمجھنے کے اعتبار سے آسان ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً طلاق، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اس سے طلاق ہی مراد ہوگا، اس سے کوئی اور چیز مراد نہیں ہوگی، رائٹ؟ تو یہ ایسے کلمات جو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں صریح کلمات. اچھا، اسی طرح بعض اور بھی کلمات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جو جب شوہر بیوی کو کہے تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، تو وہ صریح کلمات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے چھوڑنا ایک لفظ ہے. اب چھوڑنا، اگر شوہر بیوی کو یہ کہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، کہ میں تمہیں چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس سے طلاق ہی مراد ہوگی، اس سے کوئی اور چیز مراد نہیں ہوگی. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہاں پر یہ آئے کہ بھائی یہ جو ڈراپ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھائی مجھے فلاں امی کے گھر چھوڑ دیجیے گا یا فلاں کے گھر چھوڑ دیجیے گا، یہ بھی تو چھوڑنا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، جو سینیریو ہے، جو سینس ہے، وہ خود ہی ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پر طلاق کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ مجھے فلاں کے گھر چھوڑ دو، تو یہ گھر چھوڑ دینا، مقام آگے ذکر کر دینا، یہ خود اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ ڈراپ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں نکاح ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی. لیکن آپ لوگ یہاں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کے مقام وغیرہ کوئی ذکر نہ ہو، ویسے ہی جو ہے وہ عورت مرد کو کہے کہ آپ مجھے چھوڑ دینا، تو مرد کہے ہاں صحیح، میں چھوڑ دیا، تو اس چھوڑ دیا سے کیا مراد ہوگا؟ طلاق مراد ہوگی نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی سے طلاق ہی مراد ہوگی. بلکہ یہاں پہ
میں آپ کو ایک بات بھی عرض کرتا چلوں کہ دارالفتہ میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ مختلف سوالات آتے رہتے ہیں، تو ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ جس میں ایک خاتون جو ہیں وہ بڑے عرصے سے کوشش میں تھیں کہ وہ اپنے شوہر سے پیچھا چھڑوا لیں۔ اچھا، تو اب شوہر جو ہے وہ طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، نہ کوئی ایسے الفاظ کہتا جس سے طلاق ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہیں سے انہوں نے سیکھ لیا ہو کہ بعض کلمات صریح ہوتے ہیں، بعض کنایا ہوتے ہیں، صریح کے اندر نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ صریح وہ کلمات ہوتے ہیں جن میں نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جائے گی۔ صحیح ہے، آپ کی نیت ہو یا نہیں ہے طلاق دینے کی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ شریعت اس میں آپ کے جو ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتی صریح کے اندر، رائٹ؟ اور کنایہ کے اندر بعض صورتوں میں ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا۔ وہ کب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ بڑے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مطلب کسی طریقے سے کوئی ہیلے بہانے کر کے مل جائے، تو ہو سکتا ہے کسی نے ان کو بتایا ہو، تو انہوں نے سن لیا لفظ یہی چھوڑنا، کہ کسی نے بولا ہو کہ بھائی اپنے شوہر سے بس یہ بلوا لو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تم طلاق تمہیں ہو جائے گی۔ اب وہی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے میاں بیوی، اصل میں ان کے جو شوہر صاحب تھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال تو خاتون نے کیا کیا، خاتون نے ایسی بس ایسی پیار محبت میں کہا کہ فلاں آپ مجھے چھوڑ کے نہیں دیتے نا، چھوڑ دیں مجھے کیا ہے۔ تو چھوڑنے کا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں۔ تو اب ایسی یہ سارے مذاق میں ہو رہا تھا، تفریح میں ساری باتیں ہو رہی تھیں، رائٹ؟ اس میں طلاق دینے کی کوئی نیت انٹینشن مرد کی نہیں تھی۔ بس جیسے ہی مرد نے یہ کہا، وہ عورت نے کہا ٹھیک ہے اب ہم آج سے الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ اس نے مرد نے کہا بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو کہہ رہے نہیں بس طلاق ہو گئی۔ اب وہ بھائی بہن جی جو ہے اپنے خاندان میں چلی گئی، تو وہاں سے پھر جو ہے انہوں نے پیپرز وغیرہ ڈیورس پیپرز وغیرہ بنوا لیے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ بن ہی جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو مرد تھا اس نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، اس نے ہم سے پوچھا کہ بھائی یہ اس نے یہ کہانی کی ہے اور یہ الفاظ کہیں تو بتائیے کیا ہوا، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ان کو بتایا کہ بھائی طلاق ہو گئی۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی میری تو انٹینشن ہی نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیسے طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی کہ نکاح اور طلاق کے احکام سیکھو۔ سیکھنا طلاق کے احکام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے، بلکہ طلاق کے احکام سیکھنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ طلاق دینے سے بچ سکو، کیونکہ بعض دفعہ انسان بے دہانی میں وہ کلمات کہہ جاتا ہے جس کی بنا پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ تک نہیں ہوتا، نہ میاں کو پتہ ہوتا نہ بیوی کو پتہ ہوتا، پھر حرام میں وہ زندگی بھر جو ہے وہ موجود رہتے ہیں اور گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور کسی صاحب نے دستک دی ہے، تو آئیے پہلے ان کو رسپونڈ کر دیتے ہیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ کلاس کنٹینیو کرتے ہیں۔ Sir, we cannot see next slides. Please share PDF in WhatsApp group. Okay, I'm sharing the slides. Inshallah, you'll be able to see the slides. Inshallah, just hold a sec. اب آ رہی ہیں سلائڈز آپ کو نظر؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں پر سری کے حوالے سے ہم نے کلام کیا کہ سری وہ الفاظ کے جب مرد بیوی کو کہے تو اس طلاق کی مراد ہوتی ہے، مثلا طلاق وغیرہ، اس میں نیت کا دخل نہیں ہوتا، آپ کی انٹینشن ہے یا نہیں ہے، اگر آپ نے کہہ دیے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کنایہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ کہ جب مرد بیوی کو کہے تو اس سے طلاق کے علاوہ دیگر معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے، یعنی دیگر جو چیزیں ہیں ان کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مرد عورت کو کہے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تو اب دفع ہو جاؤ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی تم کیا دماغ میرا کھا رہی ہو، نکل جاؤ یہاں سے، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، یہ مراد بھی ہو سکتا ہے۔ اور دفع ہو جاؤ سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی تم میرے نکاح سے ہی نکل جاؤ، نکاح سے ہی دفع ہو جاؤ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیسکلی یہ جو الفاظ ہیں ان میں عرف کا بہت عمل دخل ہے، یعنی سوسائٹی میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا معنی و مفہوم مراد ہوتا ہے۔ تو جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی سوسائٹی پہ بہت گہری نگاہ ہوتی ہے
وہ سوسائٹی میں جو بولے جانے والے الفاظ ہیں، بولے جانے والے کلمات ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں تو اس سے کیا معنی اور مفہوم مراد ہوتا ہے۔ تو عرف کو جاننا ایک عالم کے لیے، بالخصوص ایک مفتی کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ بہت سارے احکام جو ہے نا وہ مرتب ہوتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے والے لوگوں کا عرف نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ صرف کتابوں سے مسئلہ پڑھ لینا کسی کو عالم نہیں بنا دیتا، بلکہ کسی ماہر استاد کے، مفتی کے صحبت میں رہنا، اس سے سیکھتے رہنا، وہ اس کو ماہر مفتی بناتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے چیزیں سیکھتے ہیں۔ کتابوں میں تو پڑھ لیا، کتابوں میں ساری چیزیں ہیں، آپ کے پاس گوگل کے بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا گوگل مفتی بن گیا؟ کیا آپ کی جو لائبریریز ہیں کیا یہ مفتی بن گئے؟ نہیں، بلکہ فقاہت تو ایک اور چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر لوگ ان شرعی مسائل کو، شریعت کے مزاج کو دیکھتے ہوئے احکام مرتب کرتے ہیں۔ تو یہی الحمدللہ ہمارے ہاں مدارس کا طریقہ ہے کہ جو سینئرز ہوتے ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام، ان کی صحبت میں، ان سے سیکھتے ہوئے یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کی آسانی، لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے لوگوں کی آسانی کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ جو الفاظ ہیں، کنایہ کے الفاظ آپ نے جان لیے کہ جس میں طلاق اور دیگر جو معنی ان دونوں کا احتمال ہوتا ہو تو یہ کنایہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کے اعتبار سے ہم نے طلاق کی دو اقسام پڑھی، صریح اور کنایہ، رائٹ؟ تو اب یہ الفاظ کے اعتبار سے کلام ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مزید اعتبار ہیں وہ پھر ہم کل کے سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور ہوپ فلی آپ کو جو ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کے سوالات ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے تو وہ آپ پوچھ